بھگو کے دل کو آنکھیں، بھگو کے دل کو آنکھیں، بھگو کے دل کو ہلا کر چلے گئے آنکھیں، بھگو کے دل کو ہلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے آنکھیں، بھگو کے سب کو رلا کر چلے گئے، ایسے گئے کہ سب کو رلا کر چلے گئے کہ افطار زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، محبت کملی والے سے، محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو، یہ جسم میں سما جائے، یہ جسم میں سما جائے، وہ من میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شبنمی قطرے، نبی کی نعت جو سن لے، نبی کی نعت جو سن لے، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماتا شہیدہ ومن ماتا علی آلِ بغض محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماتا کافرہ، یعنی جو اولاد رسول کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، اور جو اولاد رسول کی بغض میں مرا، دشمنی میں مرا، تو وہ کافر مرا۔ تو میں ایک کرامت ہمارے اللہ کے حکم سے آج یہاں جنازے میں حاضر ہوا تو حضرت کی ایک کرامت بیان کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ وہ زندہ کرامت یہ ہے کہ حضرت بہت دن سے حلیل تھے، بہت دن سے بیمار تھے، بہت بار ہم لوگوں نے ان کے پیچھے عیدین کی نماز پڑھی ہے، حضرت کپی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھائے ہے، خطبہ دیے ہیں، تو ہم لوگ یہی سوچتے تھے کہ اللہ ان کی عمر کو دراز کرے، لیکن حضرت نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنا نائب تمہارے پاس چھوڑ دے رہا ہوں۔ اور جب اس بار ہم لوگوں نے نماز عید پڑھی تو انہوں نے اعلان کر دیا، بہت سارے لوگ قرب و جوار کے گواہ ہیں کہ حضرت نے اعلان کر دیا کہ اب یعنی حضرت کو غیب سے خبر مل گئی کہ اب میں آنے والے عید میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، تو پھر کہیں خلفشان نہ ہو جائے، جھگڑا نہ ہو جائے، تم لوگوں میں نااتفاقی نہ ہو جائے، کیونکہ میرے اور بھی اولاد عالم دین ہے، کہیں میرے ماننے والے میرے چاہنے والے آپس میں الجھ نہ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے صلح پیدا کرنے کے لیے پہلے ہی سے فرما دیا کہ میں اپنا نائب مفتی اعجاز الحسن کو تمہارے
تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ حضرت کی زندہ کرامت ہے. اور دوسری کرامت آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ راز بتا دیتا ہوں کہ جب حضرت کو میں بیمار دیکھتا تھا, علیل دیکھتا تھا, تو اندر سے ہمیں ایک تجسس ہوتی تھی, چنتا اور فکر کی لائق ہوتی تھی کہ اگر حضرت ہمارے درمیان نہیں ہوتے ہیں تو ہماری امامتی کون کریں گے, ہمیں کون نماز پڑھائیں گے. تو میرے دل میں بہت بار یہ خواہش پیدا ہوئی اور میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے یہ ذکر بھی کیا کہ اگر حضرت اعلان کرتے ہیں تو مجھے مفتی اعزاز الحسن کے علم پر فخر ہے. انہوں نے جب عیدگاہ میں دعا کی تھی تو میں نے کسی کی دعا میں کبھی آنسو نہیں بہایا. میں ان کی دعا, دوران دعا میں نے پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا ان کی دعا سے. تو ان کے علم سے میں بہت متاثر تھا. اس لیے میں نے دل میں یہ خواہش ظاہر کیا تھا کہ اگر حضرت نائب کرتے ہیں تو جو ان کے بیٹے مفتی ہیں اعزاز الحسن, اگر ان کو نائب کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. تو ان کے بارے میں